بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وکیل صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام خوش رکھیں، صحت کے ساتھ رکھیں۔ آمین میں آمین۔ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو 9 ذی الحج کا یہاں پہ لوگ روزہ رکھتے ہیں یوم عرفہ کا، جی تو آیا پاکستان میں بھی اسی دن روزہ رکھیں گے جس دن یہاں پہ یوم عرفہ ہوگا، یا ادھر جب ایک دن بعد ہوتا ہے؟ تو اس میں تھوڑا آپ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تھینک یو سو مچ۔ سعودی عرب میں غالباً مقیم ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی رؤیت کے مطابق ہندوستان اور پاکستان میں عرفہ کا دن، اصل میں علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے، شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ جو روزہ ہے عرفہ کا وہ 9 ذی الحجہ کو رکھیں، اس سے قطع نظر کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے یوم عرفہ ہو۔ لیکن بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج منا سے رخت سفر باندھ لیا ہے حجاج بیت اللہ الحرام نے اور وہ جا رہے ہیں عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، اور پورا دن 9 ذی الحجہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہی حج کا دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان پاکستان میں یا ان ممالک میں جو رؤیت سعودی عرب سے اختلاف رکھتی ہو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے ملک کے مطابق رکھیں یا سعودی عرب کے مطابق رکھیں؟ اہل علم کا میں نے جیسے عرض کیا اس میں اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ، اس سے پہلے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلے کارڈ کے ذریعے، انہوں نے بتایا کہ افضل یہ ہے کاش کہ پوری دنیا کے مسلمان رؤیت سعودی عرب کو تسلیم کر لیں اور مکہ مکرمہ میں جب حجاج بیت اللہ الحرام جمع ہوں عرفات کے دن اسی دن روزہ رکھیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ ولید بن راشد السعیدان کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، بہت خوبصورت اختصار سے جواب دیا ہے انہوں نے۔ إذا كان بجوار بلادكم بعض البلاد التي تعمل بالرؤية فإنكم تعتمدون رؤيتهم۔ وہ ممالک جب آپ کے ملک کے برابر آپ کے پڑوسی ملک میں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، سری لنکا ہو، افغانستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور دوسرا ملک ہو، آپ کو پتہ ہے جہاں پہ شریعت آپ کے پڑوس میں نافذ ہے۔ شریعت کہاں نافذ ہے آپ کے پڑوس میں؟ شریعت سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے نافذ ہے، اور یہاں حج بھی جب وہ عرفہ کا میدان کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں لوگ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ وإلا فيكفيكم عند الله عز وجل أن تعملوا برؤية البلاد وأن تعملوا برؤية المملكة العربية السعودية وَأَن تَعْمَلُوا بِالْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت میں جب آپ سعودی عرب سے باہر ہیں اور شریعت آپ کے ملک میں نافذ نہیں ہے، تو اگر آپ اس ملک کو، اس ملک کی رؤیت کو اور اس ملک کے حکم کو اپنا لیں جو کہ جہاں شریعت نافذ ہو، جیسے کہ سعودی عرب ہے۔ فإذا سمعتم أن الناس سيخرجون غدا إلى عرفة، آپ کو جب اس بات کا علم ہو جائے کہ غدن، کل آنے والا دن جو ہے یہ یوم عرفہ کا ہے اور حجاج بیت اللہ الحرام عرفہ کے میدان میں لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے عرفہ میں جمع ہوں گے اور وہاں دعا اور استغفار کریں گے، جمعے کے عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھیں گے۔ الحجاج إذا سمعتم بأن الحجاج سيخرجون غدا إلى عرفة وأن عرفة غدا فإنكم تصومون مع أهل الموقف۔ تصومون مع اہل الموقف، تو صحیح بات
جو مجھے بات بہت زیادہ مناسب لگتی ہے وہ یہ کہ آپ چونکہ اس دن کی فضیلت یوم عرفہ کی فضیلت ہے اور وقوف عرفہ یا حجاج بیت اللہ الحرام جس روز عرفہ کے میدان میں جمع ہیں، تو شیخ فرما رہے ہیں شیخ ولید بن راشد السعیدان، اور اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی فتویٰ آپ نے سن لیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سعودی عرب کی رؤیت کے مطابق 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، جس روز مسلمانان عالم عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر ایک لباس میں ایک رب کو ایک نبی کی سنت کے مطابق پکار رہے ہوں، اس وقت آپ وہ روزہ رکھیں، وہ روزہ جو آپ کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آپ اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں تو اس دن بھی رکھیں اور اسے اگلے دن بھی رکھیں، نور علی نور، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ 9 ذی الحجہ آپ کے ملک میں ایک دن کے بعد ہے تو آپ سعودی عرب کے مطابق بھی رکھ لیں اور اس دن کے مطابق بھی رکھ لیں، لیکن شیخ ولید بن راشد السعیدان، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور کئی اہل علم کا موقف یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اتحاد قائم ہو جائے مسلمانوں کے درمیان، اور وہ حج کا روزہ جسے یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کی فضیلت، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس دن رکھیں جس دن مکہ مکرمہ میں 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں مسلمانان عالم لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حجاج کو اس عرفات کے میدان میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی جمع فرما دے، آپ دوریوں کو ختم کر دے، قرآن و سنت پر محبت اور اتحاد قائم کرنے کی ہمیں توفیق سے بخش دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں اور پڑوسی اور دیگر ممالک میں علماء کو اس بات کی توفیق سے نواز دے کہ وہ امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی دعوت دیں۔ ایک چیز میں عرض کر دینا چاہتا ہوں علماء اکرام سے معذرت کے ساتھ کہ اگر ہم رؤیت ہلال مکۃ المکرمہ کو تسلیم کر لیں تو بہت سارے اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے، لوگوں کے دل قرآن و سنت سے جڑ جائیں گے اور لوگوں کے دل اہل توحید کے ساتھ ربط ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ایک بار پھر عزت اور کامیابیاں اور نصرت اور حفاظت عطا فرمائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر اس دن دعا ضرور کریں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑے بابرکت ایام ہیں ذی الحجہ کے دن، اور ان دنوں میں اگر آپ ہمارے اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کریں گے تو فضیلت ہونے کی وجہ سے آپ کو اور مجھے انشاءاللہ تعالی جب تک یہ چینل قرآن سنت کی نشریات پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، مجھے اور آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اور وہ لوگ جو کہ ہمارے جوائن ممبرشپ اسکیم کے تحت جوائن ممبر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے چینل کو سپورٹ کریں اور اپنی ممبرشپ کو اپ گریڈ کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون